کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالتے ہیں۔ عہد کا کیا معنی بتایا تھا میں نے آپ کو؟ وعدہ۔ اور کیا معنی بتایا تھا؟ ذمہ، امان، دوستی۔ دوستی بتایا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا یاد رکھ لیا کریں، اس لیے کہ جب ہم اب تفسیر میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں وہ معنی آنا چاہیے نا، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ جو توڑتے ہیں کیا توڑتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، یعنی اللہ سے تعلق توڑتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک قدرتی بونڈ ہے نا، ایک تعلق ہے نا۔ اس کو ایک عام مثال سے سمجھیے۔ مثلا میں نے یہ کتاب لکھی، اس سے میرا کوئی تعلق ہے؟ یہ مجھ سے اور میں اس سے پہچانی جاتی ہوں نا، ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بچہ ہے، وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے؟ بچہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے، کہاں ہے؟ یہ فلاں جیسا۔ فوراً ایک تعلق جو ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اس سے پہچانی جاتی ہے، اس سے ایسوسیٹ کرتی ہے، منسوب ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مخلوق، ہر انسان اپنے خالق سے ایک خاموش بونڈ میں بندھا ہوا ہے، ایک عہد ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے خالق سے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ینقضون عہد اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر من بعد میثاقہ، اس کو پکا کر کے پھر توڑتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو پھر بھولتا ہے۔ ایک تو عام شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، میں تو خود ہی بن چکا ہوں، تو وہ بھی ایک عہد توڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ منافق، فاسق، کیونکہ یہاں فاسقین کی بات ہو رہی ہے نا، فاسقین الذین، ٹھیک ہے نا؟ فاسق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سب سے کیا کہا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے۔ پیغمبروں نے آ کے ہمیں یاد کرایا، وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا یاد کرو، اس کو پیغام دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مان لیا، اور مان کے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا۔ کیسے؟ جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو ہمارا اللہ سے۔ اب آپ منافقت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سوچئے کہ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، تو اظلم علیہم قاموا کیا ہے؟ یہ عہد توڑنا ہے۔ ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں آپ کہیں گے یا رب ہم کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو الہ مانیں گے۔ تو جب کہہ کے نہیں کرتے تو پھر وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ وعدہ توڑتے ہیں۔ اس کے پکا کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا جس میں وعدہ الست کا ذکر ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل تو ہم اس وقت پڑھیں گے جب اگر اللہ نے چاہا اور ہم اس آیت تک پہنچ گئے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کا ریفرنس صرف آپ کو دے رہی ہوں، سورۃ اعراف 172، ٹھیک ہے؟ تو وہ آیت خوب واضح کرتی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد اللہ کو ایک وعدہ دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آئے، اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں وعدہ پکا کرا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اس کو مضبوط کر لیا۔
اب لا الہ الا اللہ کہے کہ اگر ہم اللہ کو الہ ماننے کے بجائے اپنے نفس کو الہ مانے ہوئے، اللہ کی بات ماننے کے بجائے اپنی دل کی باتیں مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ وعدہ توڑنا نہ ہوا؟ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے. سمپل سی بات ہے. ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بندھی ہوئی اپنے رب سے، نمبر 1 ہے نا. نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی ایک ہے ہمارا عہد خالق اور مخلوق کا خاموش عہد، دوسرے پیدا کر کے اس نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، ہم سب نے وعدہ کیا جی بالکل آپ ہی رب. دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا انہوں نے، ہم نے پڑھ لیا، میثاق ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ہم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے دل کی زیادہ مانے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عہد ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا. کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا؟ نمبر 1 اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. ان کے فیصلے خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی کام انہوں نے کرنا تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیا چاہتا، وہ یہ دیکھتے ہیں میرا دل کیا چاہتا ہے. اور دوسری چیز، رشتوں کو کاٹتے ہیں، انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں. جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ فساد بھی کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام، کیونکہ ان سے ہی کہا گیا نا شروع میں لا تفسدوا فی الارض. متقی تھوڑی فساد کرتے ہیں. فساد کون کرتا ہے؟ فساد وہ کرتا ہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ فتنے پھیلاتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، اور وہی اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھتا، اور اس کے ساتھ قرآن میں شوشے نکالتا ہے، جیسے یہ مثال کیوں ہے، وہ بات کیوں ہے. کیونکہ ایسے شخص کا نصیحت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا وہ اس سارے کام کو بیکار کام سمجھتا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیتا، لہٰذا وہ ایک فساد پھیلاتا ہے. یعنی فساد کیا ہے؟ اچھے بھلے کام میں بگاڑ پیدا کرنا. مثلا آپ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مصلحون ہے نا، یعنی اصلاح کا کام ہے. اب کوئی بیچ میں آ کے شوشے چھوڑ کے کہ وہ جو پڑھاتی ہیں وہ تو یہ کرتی ہیں، اور وہ جو پڑھنے آتے ہیں وہ فلاں ایسے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ بدظن ہو، آپ اصلاح کا کام نہ کریں نہ کرائیں. تو یہی ہے فساد پھیلانا. نہ خود کرنا، یا تو پھر آپ خود کریں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے. طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ خود کریں. اگر آپ خود نہیں کرتے تو جو کر رہا ہے اس کے کام میں آپ کیوں خرابی پیدا کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فساد کرتے ہیں. یعنی خود بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں، خود بندوں کے ساتھ بھی مرضی کا تعلق ہے، جو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا، جو نہیں اچھا لگتا اس کے کاٹ کے رکھ دیا. نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ. اور جو کوئی اچھا کام کرے اس کے کام میں بے وجہ کی تنقید اور شوشے بازی اور الزام تراشی، اور تاکہ ایک فساد پیدا ہو جائے، وہ کام رک جائے، ہو ہی نہ، رکاوٹیں ڈالی جائیں اس میں. تو یہ کن کا کام ہے؟ یہ فاسقین کا کام ہوتا ہے، جو خود اللہ کی حدوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، خود نافرمان ہے، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی اور بھی کرے اسے بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا.
یہی تو بات کی جا رہی ہے نا. اصل موضوع یہاں کیا ہے پوری آیت کے بیچ میں؟ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ ہے، اور ہر اچھے کام میں وہ اصلاح کی بجائے مدد یا سپورٹ کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 25، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک لہم اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب تم منہ موڑو گے تو زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا، دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی اب ان کو حق نظر بھی نہیں آتا. یعنی وہ غلط کاموں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو کتنا سمجھائیں انہیں سمجھ بھی کوئی نہیں آتی، کتنی حق کی بات بتائیں ان کے دل کو ہی نہیں لگتی، ان کی عقل میں ہی نہیں آتی، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. ادارے جو خود فساد کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں سیدھے رستے پہ آنے دیں گے؟ نہ اپنی فکر ہے نہ آل اولاد کی فکر ہے. ایسے لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور ان کی اولادیں بھی نقصان اٹھائیں گی. تو اصل ناکام لوگ کون ہیں؟ فیلئر کس کے لیے ہے؟ کہ جو قیامت کے دن خود اور اپنے آل اولاد کو ناکام بنا دے اور وہاں نقصان اٹھائے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کامیاب لوگ کیوں نہ ہوں، دنیا میں خواہ وہ محلات میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کے پاس ہر طرح کی پار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہے تو یہی اصل ناکامی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ جس کو قرآن پر اعتراض ہے، اللہ کی باتوں میں وہ شوشہ بازی کرتا ہے، اور پھر اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، بندوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، نیکی کے کام میں خرابی پیدا کرتا ہے. فرمایا ایسے لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ یہ تو نقصان اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. اب اس کانٹیکس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. یہ جو 3 کیٹیگریز شروع میں کی گئی انسانوں کی، متقی، کافر اور منافق، تو یہ کردار بیسیکلی منافقوں کا ہے، جو اوپر سے اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر دین کے دشمن بھی ہیں، اور دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور دین کے کام میں خرابی بھی ڈالتے ہیں. تو ایک انسان جو لبادہ شیر کا اوڑھ لے اور کام گدھوں والے کرے تو اس کو شیر تھوڑی مانا جائے، وہ تو دھوکے باز ہوگا. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، سب سے بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ اگر انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، ان لوگوں کو خدا کے آگے نہیں جھکتے یا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، یا یہ کہ
خرابیوں میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے ستانے کے لیے پیدا ہو گئے، لیکن بیسیکلی وہ دوسروں کا کام نہیں خراب کر رہے، سب سے بڑھ کے خود اپنا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے. اموات یہاں میت کی جمع ہے، تم میت تھے، مردہ تھے. یہاں انسان کی اس حالت کا ذکر ہے جو پیدائش سے پہلے کی ہے. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے نا اس نے. تم کچھ نہ تھے، پھر تمہیں زندگی ملی، ایک جوڑا مکمل ہوا. پھر تمہیں دوبارہ موت آئے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی نہ ہو؟ جیسے تم کچھ نہ تھے تو اب بن گئے، پھر موت آئے گی اور آتی ہے. سب دیکھتے ہو کہ سب آنے والے جاتے ہیں، ہر ذی روح موت کا شکار ہوتا ہے. تو پھر اب کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے. کیسے نہیں اٹھو گے؟ پھر زندہ کرے گا تم کو، تب وہ پیر مکمل ہوگا، تب جوڑا مکمل ہوگا. کچھ نہ تھے، پیدا کیا، پھر موت اور پھر زندگی ضروری ہے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی زندہ کر کے کہاں؟ حساب کتاب کے لیے اس کے حضور حاضر کیے جاؤ گے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ ہم کو موت دی، 2 دفعہ زندگی دی. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے، اس سے مراد مرنے کے بعد قبر میں اٹھا کے حساب کتاب کرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن الیہ ترجعون، ٹوٹل واپسی. تم کچھ نہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آ گئی، موت کے بعد قبر میں پھر اٹھا کے حساب کتاب کر کے ثم الیہ ترجعون، آخرت میں اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. پھر واپسی اللہ کی طرف ہے، واپسی دنیا کی طرف نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں نا وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہ آ کے تو سب دیکھتی بھالتی ہیں. کچھ نہیں دیکھتی، پھر واپس پیچھے نہیں، پھر واپس ادھر آگے. الیہ ترجعون، ادھر واپسی نہیں ہے. اب غور سے پڑھیے نا آیت کو سامنے رکھ کے. کنتم امواتا، ٹھیک ہے کچھ نہ تھے، فاحیاکم، زندگی ملی. اس زندگی کے اختتام پر ثم یمیتکم، پھر موت آ جاتی. ثم یحییکم، پھر زندگی ملتی. یعنی برزخ کی جو حالت ہے وہ بھی ایک طرح سے زندگی ہی ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف زندگی. وہاں سے بندہ ادھر نہیں آتا، وہاں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے. برزخ میں، قبر میں حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے، لیکن وہ ایک منی لیول پر ہے، چھوٹے لیول پر، انڈیویجول لیول پر. قیامت کے دن اجتماعی طور پر سب کے ساتھ. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے حضور واپسی. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر تمہیں کدھر لوٹایا جائے گا؟ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہ ہے سفر تمہارا. آئے اسی کی طرف سے ہو، جانا بھی ادھر ہے. کہاں بھاگو گے؟ واپسی کی تیاری کرو، اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے کچھ اکٹھا کرو. اور تم اس کا انکار کرتے ہو. کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ تو وہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے. اب سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تمہارے لیے بنایا سب کچھ. آپ ذرا باہر آج نکلیے اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس سب کو دیکھ کر سوچئے کہ یہ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. یہ درخت میرے لیے بنائے، یہ پھل میرے لیے بنائے، یہ پانی میرے لیے بنایا. کتنا کچھ دیا اس نے تمہیں.
اس دینے والے کا انکار کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں زندگی دی، یہ وجود دیا، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں دی، پھر اس کا انکار۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین بنائی بلکہ اس کے ساتھ آسمان بھی بنایا، کیونکہ صرف زمین انسان کی زندگی اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں، زمین کے ساتھ آسمان کا وجود ہے۔ پھر پیئر کا کانسیپٹ، زمین کے لیے آسمان کا وجود ضروری ہے، اور آسمان بھی کیسا بنایا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ایک نہیں 7 بنائے، اور ہر آسمان کی تمام ضرورتیں اس نے پوری کی، جو جو کچھ وہاں چاہیے تھا وہ سب بنایا، درست بنایا، پرفیکٹ بنایا۔ سواہن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ساری ضروریات بھی پوری کی، اسموتھ بھی بنایا، برابر بنایا، ہموار بنایا، پرفیکٹ بنایا، ہر وہ چیز جو چاہیے تھی وہاں وہ وہاں رکھی، اور پھر آسمان زمین کے ساتھ مل کر انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ زمین اگر ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہی ہے نا، کہ ہم اس پر رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو آسمان انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے۔ کیا معنی اس بات کا؟ بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے، آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، یعنی زمین کے اوپر سب کچھ اگتا ہے۔ تو آسمان کے بغیر زمین کا وجود ادھورا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو پانی سمندر سے اٹھتا ہے نا، بادل بنتے ہیں تو بارش برستی۔ تو انسان اگر سوچے کہ اس کی خاطر اللہ نے کتنا بڑا نظام قائم کیا، زمین سے آسمان تک کتنی زبردست تدبیر اور پلاننگ کی، اسی لیے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وہ قدیر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، اسے سب معلوم ہے۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تخلیق کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے یہ کیوں کہا گیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس بات کے معلوم ہونے کا؟ رب العالمین تو ہے، اس نے پیدا بھی کیا، اس نے سب کچھ دیا، ہمیں بنایا، اور سب کچھ اب جانتا بھی ہے۔ یعنی جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس کی طرف واپسی ہے، وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے تمہاری۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی پہ کیا ہے، سمندر میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، نہ کوئی دانا یا بیج ایسا، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہے، ولا رطبن، نہ کوئی تر چیز، ولا یابسن، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے علم کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات کیا کی گئی؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی سب کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو سمندر میں۔ سمندر کی مخلوق زمین سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، اور ابھی تو انسان سمندر کی تہہ تک پہنچا ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ۔ لا يعلمها الا هو۔ اور پھر وما تسقط من ورقة، ایک پتا گرتا ہے، يعلمها، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔
پوری زمین پر کون سے درخت کا کون سا پتا کہاں گرا. اور ایک دفعہ نہیں گرتے پتے، ہر موسم میں گرتے ہیں، پھر نئے نکل آتے، پھر گرتے ہیں، پھر سب پتہ ہے اس کو. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز ہے یا خشک، سب جانتا ہے اس کو. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی یہ ساری تخلیق ہے. تو باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ اگر وہ سب جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جب وہ سب جانتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا نا ثم الیہ ترجعون، واپس وہاں جانا ہے، اور سب وہ جانتا ہے تو کوئی جھوٹ بول سکیں گے؟ انسانوں کے سامنے تو ہم غلط بیانی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہے وہ خود دھوکے میں ہے، حساب اس نے کرنا ہے. مالک یوم الدین بھی وہ خود ہے، اور اسی لیے خود ہے کہ وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعہم، 3 لوگ جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے باتیں کر رہے ہوتے، چوتھا وہ بیچ میں ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 الا هو سادسہم، مگر یہ کہ چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور اس سے کم بھی ہو، ولا اکثر، اس سے زیادہ بھی ہو، الا هو معہم، مگر یہ کہ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، کہیں چھپ کے کوئی بات کرنا چاہے وہ وہیں ہوتا ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا بھی، بما عملوا، جو بھی انہوں نے کیا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اسی لیے تو واپس لے کے جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم سے ہی ابتدا کی اور علم سے ہی آیت کی انتہا کی. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، تم کسی بھی حال میں جو ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور قرآن میں سے جو بھی پڑھتے ہو، جتنا بھی پڑھتے ہو، قرآن پڑھنے کی بات بھی. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تم پر خود گواہ ہوتے ہیں، ہم تم پہ خود حاضر ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی محفلوں پر بھی اللہ کی نظر ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور کون قرآن پڑھتے پڑھتے اور کیا کر رہا ہے، کون کس دلچسپی میں ہے. اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تیرے رب سے آسمان اور زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. ولا اصغر من ذالک، ذرے سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی. اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کہا گیا ذرے سے، ایٹم سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی، کیونکہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹے، جس سے ذرہ بنتا ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا نا ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، تو اب ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو جس رب کا علم اتنا زیادہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں، کون سا غلط کام کہیں چھپ کے کر سکتے ہیں. کتاب مبین لوح محفوظ اس کا رجسٹر، جس میں اس نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہر چیز کا، مکمل انوینٹری، یہ اسٹاک رجسٹر. جیسے ایک ادارے یا بلڈنگ یا کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ایک انوینٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز ہے وہ ساری یہاں ریکارڈ کر دیں، لکھی ہوئی ہو، کوئی اندر آئے یا کوئی باہر نکلے وہ سب پتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا تو ہے، لیکن اس کی یہ ساری معلومات ریکارڈڈ بھی ہیں، لکھی ہوئی بھی سب موجود ہیں.
پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے. فإنہ یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. سر راز کو کہتے ہیں نا، یعنی جو چھپا ہوا ہے، اخفا جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہم ایک سے دوسری چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہ سب تہوں کے اندر سے بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی. سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے، دل کا حال بھی جانتا ہے. انسان کہتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. تو پھر جانا کہاں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. جو چیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ امتحان میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو دلوں میں بغض چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی اندر سے کیا ظاہر و باطن کے فرق کی جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو. وہ ایک عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر، تو حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہیں باہر آپ سے تکرار کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اس کی. اللہ نے سن لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی اور میں اندر بیٹھی نہیں سن پا رہی تھی. تو پھر ہم مخلوق کو سناتے ہیں جب وہ مر جائے، یا پھر وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کو سنانا چاہتے، کیوں نہیں سناتے اس کو جو 7ویں آسمان پہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی جو کوئی خیال اٹھتا ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو انہ بکل شیء علیم، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. یہ جو اختتام ہو رہا ہے اس رکوع کا کسی چھوٹی سی بات پہ نہیں ہو رہا، بہت اہم بات ہے. اور ہم سب سے زیادہ اسی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا خیانت کر رہے ہیں، کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں کسی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، اس کو سب پتا ہے. ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو گیا. اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں وہ بندوں کے ساتھ. اسی لیے کیا کہا گیا تھا؟ اپنے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور بندوں کے ساتھ سچے ہوں. تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جس کو یہ پتا چل گیا کہ وہ تو ہر جگہ جانتا ہے، اس لیے میں کہاں جھوٹ بولوں، کس کے ساتھ جھوٹ بولوں، جھوٹ بول کے کس کو میں راضی کروں، اس کو تو سب پتا ہے. تو کیا وہ نہ پکڑے گا؟ کوئی انسان نہ بھی پکڑ سکا، کوئی نہ سزا دے سکا، وہ نہیں پکڑے گا، اس کو تو سب پتا ہے کون کہاں چیٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے، اعتراف ہی نہیں کرتے. تو پھر آنکھوں پہ پردہ ہے نا کہ جن کو سچائی نظر نہیں آتی. تو بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. اب تفسیر کے بعد آپ پھر ایک دفعہ تلاوت سنیے، پھر دیکھیے کہ اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا.